वालेकुम। बंजारा टीवी के तमाम साथियों को, तमाम देखने वालों को इमराना कोमल सलाम पेश करती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुल्क के माया नाज सहाफ़ी और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, और खास तौर पर ये कि उन्होंने जो इस वक्त जो जिद्दोजहद का सफर आगाज किया है, वो ये कि कर्जा नहीं, सेहत के मौजू पर एक सोशल मीडिया मुहिम चल रही है, जो पाकिस्तान में आए रोज तलबा और तालिबात में, समाजी हलकों में, सियासी हलकों में और मुल्क के तमाम शोबाजात में मकबूल हो रही है। सबूक सैयद साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको। बहुत शुक्रिया इमराना आपका। सबूक साहब, जरा हमें इस मुहिम के बारे में बताइएगा कि आखिर ये मुहिम, ये जो आप तारीख साज काम करना जा रहे हैं, ये आखिर है क्या? बहुत शुक्रिया इमराना। ये जो मुहिम हमने शुरू की, बुनियादी तौर पर इसका जो हैशटैग है वो ये है कि ड्रॉप द डेट नॉट हेल्थ, यानी कर्जा नहीं सेहत। आपके इल्म में है कि पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शुमार होता है जहाँ सेहत पर हम अपनी मजमूई आमदन का जो हमारा जीडीपी है उसका हम सिर्फ 1% हम खर्च करते हैं, जबकि पूरी दुनिया हमसे ये तकाजा करती है, हमसे ये डिमांड कर रही है कि हमें अपनी मजमूई आमदन का 6% हेल्थ के शोबे पर खर्च करना चाहिए। आपके इल्म में है कि हमारे अस्पताल आए रोज़ तबाही का शिकार होते जा रहे हैं, सेहत का शोबा ज़वाल पज़ीर है, ज़बूं हाली का शिकार है, और इसके शवाहिद हमें यूँ मिलते हैं कि अस्पतालों में अद्वियात नहीं हैं, मशीनरी नहीं है, कहीं अस्पताल है तो तिब्बी अमला नहीं है, तिब्बी अमला मौजूद है तो एक्स-रे मशीनें मौजूद नहीं हैं, वेंटिलेटर वहाँ पर मौजूद नहीं हैं। और जब भी कोई बड़ा बहरान हमारे सामने आता है या सेहत का बड़ा इशू आता है, जैसे कोरोना वायरस का भी आया, तो फिर हमें इस जानिब मुतवज्जे होना पड़ता है कि हमारे अस्पताल जो हैं वो बहुत ही मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में लोगों की एक बड़ी अक्सरियत है जो मज़दूर पेशा है, उनके पास पाकिस्तान से बाहर जाकर इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, तो अद्वियात भी बहुत ज़्यादा महंगी हैं। ख़ुद पाकिस्तान में आपने देखा कि गुज़श्ता 2 बरसों में जो दवा ₹300 और ₹400 की थी, वो 1500 से 2000 रुपए तक चली गई है। और जान बचाने वाली जो अद्वियात हैं, वो आपके इल्म में है कि बहुत ही ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। और अब जान बचाने की दवा हासिल करना और फिर अपने लिए ग़िज़ा पैदा करना, ये अब आपके पास एक ऑप्शन रह गया है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप दवा भी और ग़िज़ा भी इसको इकट्ठा लेके चल सकें। अब आपने ये तय करना है कि दवा में से और ग़िज़ा में से किसी एक चीज़ का इंतख़ाब करना है। तो ये सारी सूरत-ए-हाल हमारे सामने है, और ख़ुद डॉक्टर्स की जो सिचुएशन है, जो नर्सिंग स्टाफ़ है, उनकी जो सूरत-ए-हाल है, फिर इसके साथ-साथ आप ये देख रही हैं कि जो हमारे लेडी हेल्थ वर्कर हैं, उनकी जो सूरत-ए-हाल है हमारे सामने है। हर साल पाकिस्तान में लेडी हेल्थ वर्कर एहतजाजी मुज़ाहरा करती हैं और वो 6 महीने की इकट्ठी सैलरी हमसे डिमांड करती हैं। यानी वो काम कर रही होती हैं और आपको मालूम है कि किस मुश्किल हालात में वो काम करते हैं। पोलियो वर्कर अपनी जान हथेली पर रखकर थोड़े से पैसों के लिए वो अपनी ज़िंदगी को दाँव पे लगा देते हैं, लेकिन उनको 6-6 महीने की तनख्वाह नहीं मिलती। फिर उन्हें धरने देने पड़ते हैं शदीद सर्दी में, और 6-6 दिन तक वो धरना देते हैं। उसके बाद हमारी हुकूमत के लोग उनकी बात सुनते हैं। डॉक्टर्स आपके सामने हर साल यंग डॉक्टर्स एहतजाजी मुज़ाहरे करते हैं, फिर जाकर उनकी तनख्वाहों में को थोड़ा बहुत इज़ाफ़ा किया जाता है। लोग ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने इतनी मेहनत की, इतनी मुशक्कत उठाई और वो अपने आप को तैयार करते हैं अवाम की खिदमत के लिए, तो कम से कम उन्हें इतना मुआवज़ा तो ज़रूर मिलना चाहिए, ताकि वो अपने जिस्म और जान का जो रिश्ता है, उसको बरकरार रख सकें। तो आपने जो बात की कि जी, ये जो मुहिम हमारी बिल्कुल। थी। ठीक बात कर रहे हैं सबूक साहब कि ये जो अमूमी हमारे सेहत के मसाइल हैं, ये एक जानिब, लेकिन ये जो कोरोना आया है मार्च में, खास तौर पर मार्च 2020 में जो शिद्दत इख्तियार कर गया है, इसके बाद तो हम बिल्कुल रिवर्स में चले गए हैं। अमूमी जो हम पिछले साल हर साल से देखते आ रहे हैं कि नर्सों की, यंग डॉक्टर्स की, हमारे बुनियादी मरकज़ सेहत की सूरत-ए-हाल तो हमेशा से ही खराब है। और साथ ही साथ हम कर्जे लेते भी इसीलिए हैं कि ये वाले मसाइल जो हैं हल हों। लेकिन जो हमारे कोरोना के तनाज़ुर में हम लोग बिल्कुल ज़ीरो पे चले गए हैं, बिल्कुल वेंटिलेटर्स मौजूद नहीं हैं। नर्सें, पहले तो होता था ना कि हम हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाएँ, तो हमारे मसीहा भी तड़प-तड़प के मर रहे हैं। हमारी सूरत-ए-हाल बहुत ज़्यादा खराब है। ऐसे में जो कर्जे की किस्त माफ़ करने का ये कह रहे हैं, तो इस किस्त, ये किस्त कितनी है, पहले तो हमें ये बताएँ?
اور اگر یہ قسط بچ جاتی ہے تو پھر ہم کس طریقے سے اسے صحت میں استعمال کر سکتے ہیں؟ اچھا، میرا خیال ہے 2 باتیں بڑی اہم ہیں جو ہم سب لوگوں کو سمجھنی چاہیے۔ پاکستان کی آبادی تقریباً 22 کروڑ کے لگ بھگ ہے، اور ہماری جو معیشت کا بڑا حصہ ہے وہ آپ کے علم میں ہے۔ ایک تو ٹیکس چوری کرنا ہمارے معمولات میں شامل ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جو ٹیکس ملتا ہے ہماری حکومتوں تک پہنچتا ہے ٹیکس، کیونکہ ہماری ٹیکس ریفارمز کوئی اتنی زیادہ مؤثر نہیں ہیں کہ جنہیں ہم کہہ سکیں کہ پورا ٹیکس کلیکٹ ٹھیک طریقے سے ہو سکتا ہے۔ کمپنیاں فراڈ کر جاتی ہیں، کمپنیاں بیچ میں چوری کر جاتی ہیں، پھر جن لوگوں کی کمپنیاں، فیکٹریاں اور بڑے کاروبار ہیں وہ خود حکومتوں میں شامل ہیں، وہ اپنی بچت کے لیے اور پیسہ چھپانے میں بہت زیادہ ایکٹیو متحرک رہتے ہیں۔ تو نتیجے کے طور پر ہماری حکومت کو ہر سال جو خسارہ بجٹ جو ہے وہ خسارے کا بجٹ پیش کرنا پڑتا ہے، اور نتیجے کے طور پر ہمیں باہر سے پیسے قرض لینا پڑتے ہیں۔ جو باہر سے ہم پیسے لیتے ہیں تو وہ ہمیں بڑی کڑی شرائط پر قرضہ دیتے ہیں، پھر ہمیں وہ پیسے ان کو واپس بھی کرنے ہوتے ہیں۔ لازمی قرضہ لیا تو واپس تو کرنا پڑے گا آپ کو، بڑی مشکل شرائط پر وہ قرض ہم لیتے ہیں، اور وہ جو قرض واپس لیتے ہیں تو پھر ہم قسطوں میں اسے واپس کرتے ہیں۔ تو پاکستان نے ہر سال 1800 ارب روپے کی قرضے کی قسط جو ہے وہ واپس کرنی ہوتی۔ اب 1800 ارب روپیہ ایک ایسے ملک کے لیے جو تیسری دنیا کا ملک ہو، اور جس ملک میں تعلیم اور صحت سے زیادہ پیسہ دفاع پہ خرچ کیا جاتا ہو، جہاں پر ہمارے بہت سے مسائل اور مشکلات ہوں، تو وہاں پہ پھر تعلیم اور صحت پرائرٹی نہیں رہتی، پھر وہاں پہ ترجیحات کچھ اور چیزیں بن جاتی ہیں۔ تو اب ہم نے یہ پیسہ تو واپس کرنا ہے، لیکن ہم نے یہ مطالبہ کیا عالمی برادری سے کہ ہم تیسری دنیا کے ملکوں میں شمار ہوتے ہیں، بڑی مشکل سے ہم اپنے آپ کو اسٹیبل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر یہ 1800 روپے کی قسط ہم دیں گے، اور کورونا کی وجہ سے ہماری جو 60% معیشت ہے وہ آلریڈی ایک زوال کا شکار ہے، ہمارے ملک میں 40% لوگ خط غربت سے نیچے جا رہے ہیں، اس ساری صورتحال میں اگر آپ ہم سے یہ قسط لیں گے تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا۔ تو آپ اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ ہمیں یہ قرضہ معاف کر دیں، یہ قسط جو ہے معاف کر دیں، یا دوسرا اس کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ جو ادائیگی ہے اس کو مؤخر کر دیں۔ تو ہم یہ تو ان سے درخواست کر رہے ہیں، لیکن حکومت پاکستان سے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ یہ پیسہ جتنا بھی ہے اس پیسے کو صرف اور صرف صحت کے شعبے میں خرچ کریں، تاکہ ہمارے اسپتال بہتر ہو سکیں، ہماری زندگیاں یہاں پر تھوڑی بہتر ہو سکیں، اسپتال میں جدید آلات ہونے چاہیے، ڈاکٹرز کو تنخواہیں بر وقت ملنی چاہیے، ڈاکٹر کا عملہ زیادہ ہونا چاہیے۔ وہ آپ کو پتہ ہے آبادی ہم بڑھا رہے ہیں، ڈاکٹر نہیں بڑھا رہے، اور ڈاکٹر جو بڑھ رہے ہیں تو وہ بھی ایک ہمارے لیے ایک عجیب و غریب سی صورتحال ہے کہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے کہ ہم ان کو ایڈجسٹ کیسے کر سکتے ہیں وہاں پہ۔ تو مجموعی طور پر یہ بڑی خوفناک اور پریشان کرنے والی صورتحال ہے۔ اگر عالمی مالیاتی ادارے ہمارا قرضہ معاف نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہمیں قرضہ تو دینا پڑے گا، کیونکہ قرضہ نہیں دیں گے تو شرائط اور سخت ہو جائیں گی۔ اب کیونکہ ان کے پاس طاقت بھی ہے، ان کے پاس اختیار بھی ہے، وہ ہمارے لیے بڑے مسائل کریٹ کر سکتے ہیں، تو بڑے مسائل سے بچنے کے لیے ہم ان سے درخواست کر سکتے ہیں۔ لیکن جی اگلی بات بالکل، یہ اور کیا، کورونا تو ہم عالمی برادری کو اور پوری دنیا کو پتا ہے کہ کورونا نے کس طریقے سے ترقی یافتہ ممالک کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج وہ کر دیا ہے۔ تو اس وقت اس مہم کا امپیکٹ کیا مل رہا ہے دنیا میں، اور ہمارے خاص طور پہ پاکستان اور بیرون ملک سے کیا امپیکٹ آ رہا ہے؟ اچھا دیکھیں عمرانہ، 2 باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پوری دنیا کی جو معیشت ہے، جو بڑے ممالک ہیں، ترقی یافتہ ممالک ہیں، تو ان کی معیشت کو کورونا کی وجہ سے بخار ہوا ہے، لیکن پاکستان جیسے تیسری دنیا کے جو ملک ہیں ان کی معیشت وینٹیلیٹر پہ آ چکی ہے، اور اسے مصنوعی نظام تنفس کے ذریعے، جو مصنوعی نظام ہے سانس لینے کا، اس کے ذریعے اس کو زندہ رکھا جا رہا ہے۔ اگر آپ نے یہ 1800 ارب روپیہ ہم سے لے لیا عالمی مالیاتی اداروں نے، اس کا مطلب ہے کہ مریض جو وینٹیلیٹر پہ پڑا ہوا ہے اس سے آپ نے وہ جو نظام تنفس مصنوعی لگایا ہوا ہے وہ ڈرپ آپ نے نکال لی۔ جب آپ ڈرپ نکال لیں گے تو پھر وہ مر جائے گا، وہ باقی بچنے کے قابل نہیں رہے گا۔ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں بڑی مشکل سے لوگ اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، تو اگر یہ پیسہ ہمیں ان کو دینا پڑ گیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کیونکہ کوئی آمدن ہوگی تو ہم پیسہ آگے دینا، آمدنی کچھ نہیں ہے۔ ایک سال سے ہم عجیب و غریب کشمکش کا شکار ہیں۔ ڈالر کی قیمت پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سونے کی قیمتیں کہاں چلی گئیں، ڈالر کی قیمت کہاں چلے گی، وہ سبزیاں
جو ہم آج سے 2 سال پہلے 3 سال پہلے 30 روپے کلو اور 40 روپے کلو لے رہے تھے، وہ اب 200 سے کم تو بہت ہی کم ہی کوئی چیزیں ہیں. اب 200 تو مارکیٹ کا پکا ریٹ ہو گیا نا. وہ جو پہلے کہا کرتے تھے ہر چیز ہر مار 2 روپے، اب یہ کہ ہر چیز ہر مار 200 روپے، تو ہم وہاں تک پہنچ چکے ہیں. تو مجھے بتائیں اس ساری صورتحال کے اندر تو ہمارے لیے پھر بہت ہی ایک مشکل ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو مینیج کر سکیں. تو یہ جو کمپین ہے، یہ جو ہیش ٹیگ ہے ہمارا ڈراپ دی ڈیٹ ناٹ ہیلتھ، یہ بنیادی طور پر اس کا نقطہ نظر ہی یہی ہے کہ ہم عالمی برادری سے، عالمی اداروں سے، عالمی مالیاتی اداروں سے اس بات کا تقاضا کریں، مطالبہ کریں کہ آپ پاکستان کے ساتھ ایک ہمدردی کا رویہ رکھیں، اور باقی جو تیسری دنیا کے ملک ہیں وہ بھی اس بات کا تقاضا کرتے ہیں. تو یہ کسی عالمی سیاست کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسانی ہمدردی کے تحت یہ سارا عمل ہونا چاہیے. سبوک صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی، اور انسانی ہمدردی کی جو بات کرتے ہیں وہ یقیناً دکھی انسانیت کے مسیحا ہوتے ہیں. اور اس وقت ہم پوری عالمی برادری سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری مسیحائی کی جائے. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ قرضہ مؤخر کیا جائے، بلکہ 1800 ارب روپے ہمیں معاف کیے جائیں، جس کا 600 ارب روپے سود بنتا ہے. ہم بالکل معاف کروانا چاہتے ہیں، اور ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ جو قرضہ نہیں صحت کا ہمارا ہیش ٹیگ زیادہ سے زیادہ ٹیگ کیجیے، اس کو اپنے سوشل میڈیا پر بھی لے کر آئیے، اسے دنیا بھر میں پھیلائیں، تاکہ پاکستان جو ہے اس وقت وینٹیلیٹر پر ہماری معیشت آ چکی ہے، اس کو بحال کیا جائے اور ساری کا سارا پیسہ صحت پہ لگایا جائے. سبوک صاحب ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ. بہت اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا. امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ مہم کامیاب ہوتی ہے تو پھر بھی آپ ہمیں دوبارہ ٹائم دیں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت شکریہ. تھینک یو جی.